اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کی شان اور اہل بیت کی شان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں اپنی انتہائی کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ سے کسی بھی صاحب کی دل آزاری نہ ہو۔ میں انتہائی کوشش ہے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کی شان زیادہ ہے کس کی شان کم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر کسی کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کر سکوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والسابقون الاولون، وہ آگے بڑھنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الأنہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ سابقین اولین، جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان مہاجر انصار صحابہ اور اہل بیت کی اتباع کی اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سابقون اولین ہیں وہ صحابہ میں بھی سے ہیں، صحابہ مہاجرین میں سے تھے، اور انصار کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اہل بیت کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ اہل بیت کے مہاجرین میں شامل تھے نا، وہ بھی سابقون اولین میں شامل ہیں۔ اور جو لوگ سابقون اولین میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو بخش دیا اور ان کو جنت عطا فرما دی۔ اب ہمیں اس میں کیا اختلاف کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم اختلاف کرتے ہیں اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کے لیے کہ میری رائے افضل ہے، اسی کو مانا جائے، یہی بات ٹھیک ہے، یہ سب کو ماننی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جو دلیل سے زندہ رہا وہ زندہ رہا، جو دلیل سے مر گیا سو مر گیا۔ دلیل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ سابقون اولون سے، جنہیں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اہل بیت ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے تو ہمارا ان کے بارے میں کچھ کہا ہوا اس کا کیا مطلب ہے، کیا فائدہ نقصان کرے گا؟ آئیے میں ایک اور طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہم میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ صحابہ کرام کی شان زیادہ تھی یا اہل بیت کی شان زیادہ تھی۔ اہل بیت خون رسول ہونے کی وجہ سے افضل ہے، اور جیسا کہ کسی ایک محبت کرنے والے نے کہا تھا
اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا بہانہ بنا کر لوگ صحابہ کرام کی شان میں کچھ ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، اور انہی باتوں کی وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے وہ وقت یاد کیجیے جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کی، تو کس طریقے سے ہجرت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے گھر میں میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہاں بہت سے نقطے ہیں، لیکن وہ نقطے میں بیان نہیں کروں گا، صرف میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو لوگ تقابل کرتے ہیں، میں اس کو تقابل نہ کرنے کے لیے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گھر سوئے ہوئے ہیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ساتھ جاتے ہیں اور غار ثور میں بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ گھر کے اندر بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اور باہر دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک لمحے کا اعتبار نہیں وہ کب حملہ کریں گے، اور اتنے سارے لوگوں کے مقابلے میں صرف ایک تنہا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام ہے۔ اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، دشمن بار تلاش میں پھیلا ہوا ہے، اور نہیں معلوم کتنے لوگ آئیں گے، تلاش کر لیں گے تو کیا بنے گا۔ جس قدر خطرہ حضرت علی کا بستر میں سونے میں موجود ہے، اسی قدر خطرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں ہے۔ آپ کس کو کم کہیں گے اور کس کو بہتر کہیں گے؟ دونوں طرف خطرہ برابر ہے، ادھر بھی جان کا خطرہ ہے، ادھر بھی جان کا خطرہ ہے، ادھر بھی یقین نہیں کب کیا ہوگا اور ادھر بھی یقین نہیں کب کیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جو غار میں دو تھے، ان میں سے ایک نے کہا، خوف محسوس کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ نیچے ہو کر دیکھیں اور ہمیں دیکھ لیں، جس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ وہ شان صحابی کی ہے اور وہ شان اہل بیت کی ہے، ادھر بھی خطرہ اتنا ہی ہے، ادھر بھی خطرہ اتنا ہی ہے، کس کو کم یا زیادہ کہو گے؟ معزز ناظرین سامعین، میری ایک اپیل ہے آپ سے، گزارش ہے، کبھی بھی اہل بیت اور صحابہ میں مقابلہ نہ کیجیے، کسی کی بھی شان کو بڑھائیے نہ اور کسی کو شان کو کم نہ کیجیے۔ صحابہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، اور اہل بیت والا وہ صحابہ والا مقام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ لکھوا کے لے آؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ اہل بیت کی شان اپنی شان ہے اور صحابہ کی شان اپنی شان ہے۔ بعض لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں باتیں کرنے کا، کسی ایک کی شان کو کم کرنے کا، ایک کی شان کو زیادہ کرنے کا، لیکن معزز سامعین و ناظرین ایسا نہیں۔ وہ لوگ تھے جو اپنے دور میں گزر گئے، اپنے زمیہ کام کر گئے، ہم ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنا ہی مقام کرائیں گے، اپنے ہی ایمان کو کم کریں گے، ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں بیان کر سکوں تاکہ یہ بات میرے لیے میرے ریکارڈ پر رہے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں مقابلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، آپ سے درخواست کی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت میں کبھی بھی تقابل نہ کیجیے گا۔ شاید اسی بات کو اللہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ بات ذخیرہ آخرت بن جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ معزز ناظرین سامعین، کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ نسخہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں آپ کے سامنے نشادر کا ہوائی تیل بنانے کا نسخہ رکھوں، یا اس کے ساتھ میں سم الفار کو قائم کرنے کا، سم الفار کو قائم روغن بنانے کا ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں ابھی صرف آپ کے سامنے صرف نسخے بیان کر رہا ہوں۔ لوگ بھی نسخے بیان کرتے ہیں، لیکن جو ترکیب ہے وہ الگ سے ہوتی ہے، وہ کہیں بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہ کچھ حد تک وہ ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔